حیدرآباد یا قتل آباد شہر میں قتل کے بڑھتے واقعات معاشرے کے لیے لمحہ فکر۔ دوستو، حیدرآباد قتل آباد بنتا جا رہا ہے۔ شہر میں قتل کی وارداتوں کا تشویشناک سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں قتل کے 4 اور اقدام قتل کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، جس پر سنجیدہ شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ علماء کے بیانات، سماجی کارکنوں کی کوشش اور پولیس کی سختی کے باوجود قتل کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں۔ مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر ہولناک واقعات مسلم اکثریتی پرانے شہر میں پیش آ رہے ہیں۔ آئے دن شہر حیدرآباد میں قتل کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس پر مفتی سید ابراہیم حسامی صاحب نے ایک اہم بیان دیا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے، 18 سال کا بچہ ہے، اس کی روڈی شیٹ کھل رہی ہے۔ 12 سال کا بچہ ہے، آوارہ دوستوں میں، گانجا پینے والوں میں گھوم رہا ہے۔ آپ بتائیے 16 سال کا بچہ کیا قتل ہونے کے قابل ہے؟ 18 سال کا بچہ کیا مرڈر کیے جانے کے قابل ہے؟ ہمارے نوجوان بچے آوارگی میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے گرفتار کر لیا کہ اب حالتیں یہ ہیں، 18 سال کے بچے کا قتل ہو رہا ہے، 12 سال کے بچے کا قتل ہو رہا ہے، 22 سال کے نوجوان کا قتل ہو رہا ہے۔ 22 سال 20 سال کے بچوں کے نام پہ روڈی شیٹ کھل رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ کدھر تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے؟ ہم کو کرنا کیا تھا اور ہم کر کے آ رہے ہیں؟ یہ قتل کی ایک بنیادی وجہ یہ عاشقیوں کا چکر ہے، غلط صحبت کے اثرات ہیں، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا۔ اور یہ برے دوستوں کے ساتھ جو دوستی ہے اچانک نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی بے توجہی بری دوستیوں کے اوپر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ 9ویں جماعت، 10ویں جماعت، 11ویں اور 12ویں، یہ 4 سال بچوں کے اوپر خصوصی نظر رکھنے کے سال ہیں۔ ان 4 سالوں کے اندر عموماً بچے اور بچیاں خراب ہوتے ہیں۔ دوست آیا، گاڑی پہ بٹھا لیا، چلے گیا، رات میں دیر سے آ رہے ہیں گھر کو۔ ماں باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے وہ آنے والے دوست سے پوچھ سکیں، کون ہے میاں تم؟ کہاں رہتے تم؟ تمہارے بابا کیا کام کرتے؟ تم بار بار کہیں کو آ رہے جا رہے ہمارے بچے کے پاس؟ ہمارا بچہ بلایا، کہیں کو فون کر کے بلایا میاں تو؟ یہ ہمت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس پوچھنے کی۔ اگر کبھی باپ ڈانٹ دے، تم بہت زیادہ دوستوں میں گھوم رہے ہو، تو مائیں غیر ضروری طرفداریاں کرتی ہیں بچوں کی۔ تمہارے دوستانی ہیں، تم نہیں پھر رہے دوستوں کے ساتھ، بچہ گیا تو کیا ہوا؟ بچے کو یہ غیر درست تائید اور آوارہ بنا دیتی ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ایسے ہی آوارہ گھومتے ہیں، راتوں میں آوارہ پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر ماں سے باپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں برتھ ڈے پارٹی کرنا ہے، ٹائم مونٹ پہ جا کے برتھ ڈے پارٹی کیے۔ پھر رفتہ 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 ان کی عادتیں بگڑتی ہیں۔ پہلے جوس پیتے ہیں، پھر اس کے بعد سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ کے بعد نتیجہ شراب پہ آ جاتا ہے۔ 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے اندر اگر اپنے بچوں کی ہم نے صحیح نگہداشت نہیں کی، ان کے اوپر سخت نظر نہیں رکھا، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ پھر ماں باپ کو یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ بھی شریف ہے، شرافت کا پتلا ہے۔ یہ مزاج ختم کر دینے کی ضرورت ہے۔ بعض ماں باپ کو تکلیف بھی ہو جاتی، ارے تمہارا بچہ وہاں پھر رہا تھا دیکھو، ان کو غصہ آ جاتا، ہمارے بچے کی شکایت کرے، تمہارا بچہ نہیں پھر رہا کیا، پلٹا کے فوری بول دیتے۔
یہ عورتوں کا مزاج ہے. بولے تو الٹا بولنا، یہ عورتوں کا مزاج ہے. عورت کو آ کے بولو ارے تمہاری بچی وہاں اکیلی آ رہی تھی میں دیکھا، تو عورت کیا بولتی؟ ہماری بچی تو اکیلی آ رہی تھی، بازو والوں کی بچی کس کس کے ساتھ جا رہی ذرا وہ نہیں بولتے کیا تم؟ یہ عورتوں کا مزاج ہے. مردوں میں بھی آ گیا. اپنی غلطیوں کو سمجھنا سیکھیے. اپنی غلطیوں کو ماننا یہ بھی بڑی خودداری کی علامت ہے. آوارہ دوستوں میں گھوم رہے ہیں. شراب نوجوانوں کے اندر اتنا عام ہو گیا اس وقت کہ ہر چھوٹی بڑی خوشی اور غم کے موقع پہ اکثر نوجوان شراب کے عادی ہو گئے. ان لوگوں کو دعوت میں جانا ہے شراب پی کے جائیں گے. کوئی خوشی کا موقع آ گیا شراب پئیں گے. کوئی دکھ اور تکلیف کی خبر آ گئی شراب پئیں گے. بلکہ بعض تو ہوٹلوں میں کھانے جانے سے پہلے شراب پی کے جاتے ہیں. یہ نوڈلز کی دکانوں کے اوپر اکثر شراب پی کے لوگ آتے ہیں. شادیوں کا موقع آ گیا، باجا بجانا ہے. اگر 10 نوجوان مل کے باجا کے انتظام کیے ہیں تو میں ممبر پہ بیٹھ کے ایک بہت نیچے اتر کے بول رہا ہوں، اس میں سے 2 سے 3 نوجوان تو یقینی طور پہ شراب پیے ہوئے رہتے ہیں. باجوں کے آگے ناچنا ہے شراب پی کے آ رہے ہیں. پتنگ اڑانا ہے شراب پی رہے ہیں. عام ہو گئی شراب پینا ان لوگ. یہ جو جیم کرنے والے ہوتے ہیں بعض تو جیم کرنے والے ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیتے ہیں، بیئر پیو، جسم گھٹ ہوتا، مضبوط ہوتا. بیئر پینے کے بعد ذرا اچھا ورزش کرے تو اور بدن مضبوط ہو جاتا، تمہارا بدن کھل کے سامنے آتا ہے. کئی نوجوان بچے معصومیت کے اندر جیم میں جا کے شراب کے حوالے ہو رہے ہیں. بلکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے جیموں کے اندر بھی بعض ناجائز مشروبات نوجوانوں کو پلائی جا رہی. کیا فائدہ حرام چیزیں استعمال کر کے بدن بنانے سے؟ آپ کو یہ حدیث سن کر حیرت ہوگی کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو طینۃ الخبال پلائے گا. پوچھا گیا یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا زناکار عورتوں کا پیپ ہے جو ان شرابیوں کو پلایا جائے گا. دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے.